بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ جس طرح سے فردن فردن دنیا میں پائی جانے والی، نظر آنے والی مخلوقات اور انسان فردن فردن ختم ہوتے جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جاتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن بیک وقت تمام مخلوقات، یہاں تک کہ تمام کائنات، زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ موجود ہے، اس سب نے بھی فنا ہو جانا ہے، موت کی آغوش پہ چلا جانا ہے، یہاں تک کہ جو انویزیبل چیزیں، جنات اور فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی موت کی نیند سلا دے، اور اس کے بعد پورے جہاں میں صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی موجود ہوگی، جیسے کہ پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے کوئی نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی ذات، اور اس موقع پر بھی جبکہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہر شے موت کی آغوش پہ جا چکی ہوگی، تو کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہوگی، زندہ ہوگی۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، صرف ایک تمہارا رب، اسی نے باقی رہنا، اور کوئی نہیں رہنے والا۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد یہ پیریڈ کتنا عرصہ چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے، 1000 سال چلتا ہے، 10,000 سال چلتا ہے، لاکھوں سال کا ہے، کروڑوں سال کا ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اس پیریڈ کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، اور پھر سے زمین بنائی جائے گی، آسمان بنایا جائے گا، فرشتے بنائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب اس زمین کو ہلایا جائے گا، اس پر زلزلہ لایا جائے گا، اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کا لایا جائے گا، اتنی زور کے ساتھ اس کو جھنجھوڑا جائے گا، جیسا کہ اس کو جھنجھوڑنے کا، اس کو ہلانے کا حق تھا، ایسا اس کو جھنجھوڑا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر زمین اپنے اندر کے تمام تر بوجھوں کو نکال کر باہر کر دے گا، یعنی کہ وہ جو زلزلہ آئے گا پوری زمین کے اوپر، اس کے نتیجے میں جتنے بھی دفن ہوئے ہوئے انسان ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ظاہر ہوں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، کچھ حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کا نمبر پہلے آتا ہے، بہرحال پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، اور پھر نیک لوگ، صحابہ کرام، دیگر انبیاء کے صحابہ، پھر شہداء، پھر صدیقین، پھر صالحین، پھر کچھ گناہگار لوگ ہم جیسے، اور پھر زیادہ گناہگار لوگ، پھر اور گناہگار لوگ، پھر کفار بھی آہستہ آہستہ زمین سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان دیکھ کر یہ کہے گا زمین کو، وَقَالُ الْإِنسَانَ مَا لَهَا، کہ یہ زمین کو کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ رہی ہے؟ اصل میں
انسان ہی نہیں کرے ہوں گے، بلکہ دنیا میں جو بھی انسانوں کے ساتھ ان سے منسلک، ان سے متعلق جو ریلیونٹ جو بھی مال تھا، اسباب تھا، وسائل تھے، بینک بیلنس تھا، زمینیں تھی، کوٹھیاں تھی، ڈریسز تھے، وہ سب کچھ بھی، سونا چاندی، وہ بھی باہر نکل آئے گا اور ایک ستونوں کی طرح ہر انسان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ انسان کو پہلے تو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا، یہ چیزیں کیوں باہر نکل رہی ہیں۔ آج تک تو ہماری دنیا کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے سامنے دولت خود ہی آگے کھڑی ہو جائے، ہمارے سامنے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات خود ہی ایک سون کی شکل میں کھڑے ہو جائے، زمین کے ٹکڑے، پلاٹ، مکان بھی کھڑے ہو رہے ہیں کروڑوں کی صورت میں، اور دیگر جو اسباب ہیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ تو انسان کو ایک تو یہ حیرانگی ہوگی، پھر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ پچھتاوا کس بات کا ہوگا؟ پچھتاوا اس بات کا ہوگا کہ وہ سوچے گا یار اس دولت کے لیے، اس زمین کے لیے، پلاٹوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے میں نے قتل کر دیا تھا، کتنے بندے میں نے مار دیے تھے۔ کچھ کہیں گے ہمیں بندے تو نہیں مارے، لیکن ہم نے اپنے جو قرابت دار تھے ان کے حقوق طلب کر دیے تھے کہ انہیں حصہ نہ مل پائے۔ بڑی چلاکی دکھائی تھی، بڑی ہم نے ہوشیاری دکھائی تھی۔ اور پھر انسان یہ سوچے گا کہ میں نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولا تھا، بےایمانیاں بھی کی تھی، دھوکے بازیاں بھی کی تھی، تو یہ سب چیزیں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ بے تو کی، بے خود وقیفت، آج تو کسی پلاٹ کی، کسی کوٹھی کی، کسی محل کی، کسی سوسائٹی کی، کسی دولت کی، بینک کے دو نوٹ باہر پڑے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اس کے لیے میں لڑتا رہا، اس کے لیے میں جھگڑتا رہا، اس کے لیے میں خون خرابہ کرتا رہا، اس کے لیے میں فتنہ فساد برپا کرتا رہا، اس کے لیے میں اپنے پیاروں کو اپنے سے دور کرتا رہا۔ وہ پچھتانا شروع ہو جائے گا، وہ رونا شروع ہو جائے گا، وہ ہلکان ہو جائے گا کہ یار رب یہ مجھ سے کیا ہوتا گیا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی تھے، اب پچھتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پچھتانا تو تب تھا جب زندگی تھی تمہارے پاس، جب دولت تھی تمہارے پاس، اس ٹائم سوچتے کہ یہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا، میرا امتی میرے پاس آئے گا، اس کے کندھے پر ایک بکری سوار ہوئی ہوگی، اور بڑی کرب کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، درد کی حالت میں کراہتا ہوا بولے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی، یہ بکری میرے پاس آئی، پھر اچانک سے میرے کتب پر سوار ہوگی، پھر کتنی مدت سے میرے اوپر یہ سوار ہے، میرے کندھے ٹوٹتے جا رہے ہیں، درد ہو رہا ہے، پتہ اللہ کہ ابھی علیحدہ ہو جائیں گے، خدا را میری سے جان چھڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں گے، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھا؟ کیا تم نے کبھی میرے کلام کو سمجھ کر پڑھا؟ کیا تم نے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ تم نے کسی کی بکری، کسی کا مال ناجائز طور پہ ہڑپ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا؟ تم نے کیوں چوری کی؟ تم نے کیوں لالچ کیا؟ تم نے کیوں کسی کا مال ناجائز طور پہ ہڑپ کیا؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، بھائی میرا فرض تھا کہ میں اللہ کا پیغام تم تک حق تک پہنچا دوں، کہ بتا دوں، انذار کر دوں، ڈرا دوں کہ یہ کام تم کرو گے تو پھر تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اب جب تک تیرا حساب نہیں ہو جاتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ شخص
روتا چلاتا وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت یعنی کہ 18 انچ مربع فٹ، 18 انچ لمبائی میں، 18 انچ چوڑائی میں، اتنے سے چھوٹے سے ایریا پر بھی کسی نے قبضہ کر لیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ جو پوری زمین ہے، اس جیسی مزید سا زمینیں اٹھائی جائیں گی اور اس شخص کے گلے میں توپ بنا کر پہنا دی جائیں گی، اور اس شخص کا گلا اور اس کے کندھے پورا وجود ان 7 زمینوں کے بول تلے دب جائے گا، ٹوٹ رہا ہوگا، پیس رہا ہوگا، وہ سخت ترین کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، اور میں مر رہا ہوں اس جو سی ہے کھٹپٹن زمین کے نیچے آگے، لیکن کوئی ادھر اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی شروائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ بھائی میں نے بتا دیا تھا کہ کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، جو تمہارے پاس ہے اسی پہ اکتفا کرنا ہے، اسی پہ قناعت کرنی ہے۔ تم نے لالچ کیوں کیا؟ تم نے دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے زمین کی خاطر خون خرابہ کیوں کیا؟ لہذا اب اس کے بدلے میں جو تمہیں سزا ملنی ہے میدان قیامت میں، وہ تو کبھی پاؤ، حساب کتاب تو بھی باقی ہے، حساب کتاب ابھی باقی ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک شخص کے سامنے ایک بہت ڈراؤنی شکل والا، بدصورت اور ہیبت رکھ شکل کا اژدہا، گنجا سا سانپ وہ ظاہر ہوگا، اور وہ اس کے اوپر چڑھ کر اس کو ڈنگ مارے گا، اور ساتھ ہی انسانی آواز میں بولے گا کہ دیکھو بھائی میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، تو مجھ کو بچا کر رکھتا تھا، تو غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، چھین کر رکھتا تھا، کنجوسی کرتا تھا، بخل کرتا تھا، اس مال کے لیے تم نے جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، دھوکہ بازی کی، لوگوں کے حق مارے، حقوق مداروں کے حقوق غصب کیے، لہذا اب میں ہوں میں تیرا وہ مال، اس پر ڈسنے پر ڈسے گا، اس کی چیخیں جو سی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں گی، لیکن وہاں بھی اس کی شنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی کہا جائے گا کہ تم تک اللہ کا کلام، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق کے ساتھ پہنچا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی تم نے ذرا بھی سوچنا گوارا نہیں کیا، ذرا بھی ڈر اپنے اندر پیدا نہیں کیا کہ ایک دن یہ سب مال تمہارے سامنے بلکہ تمہارے اوپر ایک سانپ بن کر مسلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات صرف ان لوگوں کے جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، مزید اس سے بھی کئی گنا واقعات ہیں جن کو سن کر انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے تمام تر واقعات کا حقیقی خبر دے گی، بتائے گی کہ دنیا میں انسان کرتے کیا رہے ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی کہ اس دن زمین اپنے اوپر ہونے والے حالات کی خبر دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں دھیان سے سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس پوری زمین کے اوپر دن کے ٹائم، رات کے ٹائم، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم اور کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں یا اعلانیہ کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی لڑکے نے، کسی لڑکی نے جو بات کہی ہوگی یا جو عمل یا جو فعل سر انجام دیا ہوگا، جو حرکتیں کی ہوگی، وہ زمین اس دن بیان کرے گی. زمین اس دن اس کو بیان کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اس بات پر قادر ہے کہ ایک ایسی کتاب جو ہمارے گلے میں لٹکی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، کرام کاتبین اس کو لکھ رہے، وہ ہمیں دکھائے گا قیامت کے دن. جہاں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس زبان کو بند کر کے آنکھوں کو، بازو کو، ہاتھوں کو، ٹانگوں کو، پاؤں کو، تھائی کو، یعنی کہ جو پٹ ہیں ان کو، یہاں تک جو جلد ہے اس کو بھی زبان دے دے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان دے دے گا. وہ زمین بھی بولے گی کہ میرے اوپر فلاں نے یہ بات کہی تھی، یہ حرکت کہی تھی. یومئذ تحدث اخبارہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تمہاری بنیاد ہے، اس سے بچ کر رہنا. یہ تمہاری ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک قول کو ریکارڈ کر رہی ہے، اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کو گواہی دے گی. میرے بھائیوں، اس حوالے سے مزید بھی کچھ تفصیل ہے جو ہم سب کے لیے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ مزید جو اگلی آیات رہ گئی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.